مدینے کے دروں دیواریں اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے دروں دیواریں اور بازار اچھے ہیں، قدم لگے جہاں میرے محبوب مدنی کے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک زمانے کے لیے تمام جہان، کیوں؟ رحمتاً، یہ عربی لغت میں مصدر ہے، رحمتاً یہ مصدر ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں۔ آپ آدم علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، نوح علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، قبر میں بھی آپ کی رحمت ہے اور میدان محشر میں بھی آپ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے، ہم تو دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک مثال دی تھی، 1,34,000 روپیہ ہے ایک نماز کا ثواب، ایک نماز کا ثواب، ایک نماز کا ثواب دو نہیں، آدم آئے، نوح آیا، سلسلہ چلتا رہا، پھر 124 ہم تک پہنچ گئے۔ بات ہماری ہے، رب نے نام کر دی، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تمہاری ایک بھی نام اعمال میں ایک بھی لکھی جاتی ہے۔ پھر جتنا دل کے اندر خوف خدا عشق مصطفیٰ ہے، پھر اس کا مقام اس کے برابر بڑھتے جاتے ہیں، کم از کم ایک نیکی کا جو ثواب دیکھا جاتا ہے، اجر دیکھا جاتا ہے، وہ 10 ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اگر برائی ہے وہ بھی ایک ہی کی ہے، ارادہ کیا برائی کا، ارادہ کر کے کر نہیں سکا تو پھر بھی ایک نیکی لکھی جائے گی، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ بولو صحیح۔ آج تو کل تو خوشی کا دن ہے نا، بریلی لوگوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے نا، آج تو بول دو یہ صدقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ یہ نسبت رسول کا کمال ہے کہ گناہ کر نہیں سکا، ارادہ کر کے پھر بھی نیکی لکھی گئی۔ اگر ایک نیکی کر دی، ورنہ عاد قوم سمود، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں، ان کا جری ہونا، ان کا سخت ہونا، اتنا ان کا پتھر دل ہونا، پیغمبر بیچ میں موجود ہے وہ بات نہیں سنتے۔ لیکن یہاں پہ کوئی گلی میں ٹھیا لگا کے بیٹھ جائے اور کہتے ہیں کہ آؤ اپنی قسمت تبدیل کر لو، تو یہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے اور ڈر اتنا رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے دل کی بات کو نہ سمجھ لے۔ وہ بھائی دلوں کے بھید جاننے والا آتا وہ وحدہ لا شریک، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ انہ ولی بذات الصدور، تیرے سامنے بیٹھنے والے کو کوئی پتہ نہیں تیرے دل میں کیا ہے، وہ خدا جانتا ہے۔ لیکن یہ کتنا ڈر رہا ہوتا ہے صاحب کہیں میرے کوئی راز کی بات نہ ہوئی نکالا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔
خدا کا خوف کرتا ہے، اس کو کیا پتا بیچارے کو؟ ہاں ایک صدر ہوتا ہے، تقو فراست المومن، رسول اللہ کا فرمان ہے، مومن کی نظر سے ڈرتا ہے، چاہے حق ہے چاہے باطل ہے، یہ دونوں سخت ہے، اتنی سخت لگتی ہے خدا کی قسم، اتنی تلوار اثر نہیں کرتی جتنی نگاہ اثر کرتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ہم اگر 1 سے بڑھ کر 10 تک جاتے ہیں یا 10 سے 25 تک جاتے ہیں، 25 سے 700 تک جاتے ہیں، یہ تو کس کی وجہ سے جاتے ہیں؟ رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ رحمتاً یہ مصدر ہے، اس پہ زمانے کی قائد نہیں ہے، آدم کے لیے بھی آپ نجات نہیں ملی، عرش کے کناروں پہ نہیں لکھا تھا، یہ نام محمد ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کے ماتھے کے اوپر بھی نام محمد لکھا تھا، اور لوح محفوظ کے ماتھے کا جو جھومر ہے نا وہ بھی نام محمد ہے۔ لوح محفوظ کے ماتھے کا جھومر جو ہے وہ بھی نام محمد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، خدا کی عزت کی قسم کائنات تیرے ساتھ مخلص ہو جائے گا، نبی ہو تو تیرا کچھ نہیں کر سکے گی، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ڈٹنا تیرا کام ہے اللہ کی رضا پہ بس۔ در نام محمد نیاورد شفیع آدم، سبحان اللہ، در نام محمد نیاورد شفیع آدم، نہ از توبہ یاد ہوتے آدم، نہ از گھر کے روح نجینا، سبحان اللہ۔ آدم اس کا واسطہ نہ دیتا تو بقا اس کی بھی نہیں تھی، اور نوح کی کشتی کے ماتھے پہ اگر نام محمد نہ لکھا ہوتا تو بقا اس کی بھی نہ تھی۔ تو تیری میری بقا تو ہے رسول اللہ کی وجہ سے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل کشی ہے، سب کی کتابیں کھولو پڑھو، اللہ پہلی امتوں سے سوال کرے گا، سوال کر کے یہ پوچھے گا بتاؤ پیغمبر آئے انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ کیا کہیں گے؟ پیغام نہیں پہنچایا۔ ہاں بھائی پیغمبروں سے سوال ہوگا بتاؤ تم نے پیغام پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ رب العزت ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا، تم کہتے ہو ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب آپ لوگ گواہ لاؤ۔ بات سنو، مقدمہ یہاں پہ بھی گواہوں سے مضبوط ہوتا ہے تو مقدمہ وہاں پہ بھی گواہوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جن کو چمکانا ہے نا ان کو خوب چمکاؤ، جن کو وہ بولو تو صحیح چمکانے، وضو نہ کرو یار تمہاری مرضی ہے، 8ویں دن مسجد میں آؤ میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، جمعہ پڑھو چلے جاؤ میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، بول تو دو نا کون سے بہن آپ سے نہ میں داد مانگ رہا ہوں نہ داد مانگ رہا ہوں، بولو نا آپ کا کام ہے۔ تو آج چمکے ہوں گے نہیں چمکے ہوں گے؟ چمکے ہوں، بولو تو صحیح، چہرہ چمکا ہوگا نہیں چمکا ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء ہوں گے نا، صرف آپ کے چمکے ہوں گے۔ انبیاء سے سوال ہوگا بتاؤ تم نے پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے مولا پہنچایا۔ کہا تمہارے ماننے والے کہہ رہے پیغام نہیں پہنچایا، گواہ لاؤ۔ پھر پیغمبر مل کے کہیں گے محمد کی امت کو لاؤ، سب اللہ علیہ وسلم، امت آ جائے گی، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ہاتھ بھی چمک رہے ہوگا، کیوں چمک رہا ہوگا؟
رسول اللہ کے امتی کا چہرہ چمک رہا ہوگا قیامت کے دن جب انبیاء کے حق میں گواہی دینے کے لیے آئیں گے. چہرہ بھی چمک رہا ہوگا, ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے, پیر بھی چمک رہے ہوں گے. اس وجہ سے وضو کرنے کی وجہ سے جس بیچارے نے 18 سال میں نکاح کیا, 58 سال میں 78 سال میں مر گیا, وضو کرنے کی توفیق نہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو نمازیوں کی بات ہو رہی ہے, چہرے چمک رہے ہوں گے, آج چمک رہے ہوں گے, آ جائیں گے. ہاں بھائی بتاؤ, یہ جماعت کچھ کہہ رہی ہے, یہ کہیں گے مولا یہ جماعت جو کہہ رہی ہے یہ سچ کہہ رہی ہے. سبحان اللہ. وہ جماعت یہ ہوگی, یہ جماعت رسول اللہ کی امت ہوگی. یہ کہیں گے مولا یہ سچ کہہ رہے ہیں. اللہ کہے گا پھر گواہ لاؤ. کیا کہے گا؟ تو شریعت بھی اپنے گواہوں کو مضبوط کرے. وہاں پہ گواہی تو آپ نے دینی ہے, لیکن آپ کے ذاتی گواہ جو ہے نا, ان کا استعمال صحیح کرو. آپ کے ذاتی گواہ آنکھیں ہیں, آپ کے ذاتی گواہ کان ہیں, آپ کی ذاتی گواہ زبان ہے, آپ کی ذاتی گواہ پیر ہیں. پیر چلے تو مسجد کی طرف یا کار خیر کی طرف. ساری دن ہوٹلوں میں بیٹھ کے پک پک کرتا رہے, گالیاں دیتا رہے, سنتا رہے, نگاہ غیر مالیوں پہ دوڑاتا رہے. کل قیامت والے دن کیا رب کو جواب دے گا؟ سوچنے کی بات ہے. کل اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اس لیے ان کا استعمال صحیح کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے مولا انبیاء بھی سچ کہتے ہیں اور میری امت بھی سچ کہتی ہے. اے اللہ, انبیاء بھی سچ کہتے ہیں, میری امت بھی سچ کہتی ہے. اللہ کہے گا بس یہ آخری اور حتمی بات ہے, میں نے اس کو قبول کر لیا ہے, اس کے بعد مجھے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پہلوں کے لیے بھی رحمت ہے اور ہمارے لیے بھی رحمت ہے. دیکھو نا, رسول اللہ کی ولادت یہ اللہ کا فضل ہے. کوئی جو رسول اللہ کی ولادت کا قصہ نہ سنے اس کے اندر ایمان نہیں ہے, منافق ہے, بجمان ہے. اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں, نہ دلیلی نہ دیوبندی نہ حدیث. ہر ایک نے, محدث نے, مفسر نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں فرمایا ہے. رسول اللہ کا آنا باعث رحمت ہے, اللہ کا فضل عظیم ہے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ دو بات ہے. ہاں ان کا پیدا ہونا, ہمارا پیدا ہونا, وہ ان کی اپنی شان ہے. حضرت عمرہ فرماتی ہے فرأیتہ مدہونا مذکورا مختونا معطرا کان ساجدا. میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو یہ تو بالوں کو تیل لگا ہوا ہے, ختنہ شدہ ہے, ناخن کٹے ہوئے ہیں, دنیا میں آیا تو ہر طرف خوشبو آ گئی اور سجدے میں تھے. میں نے کان لگائی, میں نے سنا آواز آتی ہے یا رب صلی, یا رب صلی امتی. اے اللہ میری امت کا سوال ہے, یہاں پہ آئے امت کا سوال ہے, لا مقام پہ گئے امت کا سوال ہے, آخری وقت ہے امت کا سوال ہے. پھر امت کو بھی نبی کا حیا کرنا اس کا حق ہے کہ نہیں؟ بتاؤ نا. ان کو ہر لمحہ کس کی فکر ہے, ہر موڑ میں کس کی فکر ہے. وہ تو روتے روتے زندگی اس امت کے لیے گزار گئے. جب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ آدھی امت کو بخشنے کا رب جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے, آپ نے فرمایا نہیں, وعدہ سوفا یعطیک ربک فترضی. آپ کا بھی سینہ میرا بھی سینہ سن کے ٹھر گیا.
آنا چاہیے. آپ کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے تو جو آنے کی خوشخبری سنا کے گیا ہے, شب سے پہلے زبان درازی مرزا نعیم نے اس ہستی میں کی ہے. کتاب روحانی خزائن صفحہ 289 کتنا بنتا ہے؟ 200. میں تو پنجابی 79 کہتا ہوں, پتہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 289 کیا کہتے ہیں؟ 289. ساری انگریز بیٹھے ہو, اردو والا بھی بتا دے. اتنی آپ انگریزی ہے مجھے پتا ہے. 299 89 299 کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتے تھے. اس کے نام پیغمبر بے عیب ہوتا ہے. کیا پیغمبر بے عیب ہوتا ہے, پیغمبر عیب دار نہیں ہوتا. پھر عیسیٰ, خدا کی قسم, عیسیٰ کی اس ایک بات کا زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے, 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 اس کی ایک بات کا مول نہیں پا سکتا جو عیسیٰ نے کہا میرے رب نے قرآن مجید میں فرمائی ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میرے بعد آنے والا احمد ہے. کون کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زمانہ بھی عیسیٰ کے ساتھ جڑ گیا, بشارت بھی عیسیٰ کے ساتھ جڑ گئی. میرے نبی نے فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. کتنی عظیم بشارت دے گیا عیسیٰ علیہ السلام. زمانہ دن لگا دے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عیسیٰ کی اس ایک بات کا مول کوئی نہیں ہے. جو رسول اللہ قرآن ہے بھائی, کوئی روایت حکایت نہیں ہے, اللہ کا قرآن ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ عیسیٰ نے کہا ہے میرے بعد, سبحان اللہ, میرے بعد احمد آئے گا. وہ بشارت سینکڑوں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں مولا مبعوث فرما دے, آنے والے کو میری اولاد میں مبعوث فرما دے. جب قیامت کا مجمع لگا ہوا ہوگا مجھے اپنا جب امجد کہے گا, میری ساری زندگی کی تکلیفیں ایک طرف, اس کا ایک کہنا ایک طرف. تو صاحبو 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتیں آئی ہیں. کوئی آپ ان سے عقل و فہم میں آگے نہیں ہو, فن بہارت میں آگے نہیں ہو, قوت و جلال میں آگے نہیں ہو, مقام و مرتبہ میں آگے نہیں ہو, اسر و جماعت میں آگے نہیں ہو. صرف نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. کون پوچھتا تھا مکہ کے پتروں کو جب رسول اللہ کے قدم لگے تو رب نے بھی کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد. یہ بات تو ساری رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا, اس لیے ہم بھی اپنے سینے کو کبھی کبھی ٹھنڈا کر لیتے ہیں. مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں, مدینے کے دروں دیوار اور بازار اچھے ہیں, قدم لگے جہاں میرے محبوب مدنی کے, زمانے کے محلوں سے وہ دونوں
خدا کی قسم ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جو وہاں پہ پہنچ گیا ایک دفعہ غار ثور کی چوٹی میں پہنچ جاؤں، غار ہیرا پہ میں پہنچ جاؤں، اور پہنچنا جو ہے وہ کوئی معمولی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی لذت غار ہیرا کی بات کر رہا ہوں۔ زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ ایک پہ پہنچانے والا ابو بکر، خدا کی قسم زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی لائن ابو بکر جیسا، وہ کوئی رازدار نبوت ایسا لائن ہے جیسا ابو بکر ہے۔ کیوں؟ غار ثور کی اس نکر پہ پہنچنا کوئی خالدی کا گھر تھا، لیکن یہ کمال ابو بکر کا ہے۔ اور غار ہیرا کی میں یہ بات حقیقت کر رہا ہوں، جتنا بھی تھکا ٹوٹا ہونا، کیونکہ اس کے لیے تو مشکل ہوتا ہے جیسے میرے جیسا بندہ ہو جو کام چلتا ہو، لیکن اللہ کی قسم جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے نا تو جسم کی روئی میں تازگی ہوتی ہے۔ قرآن 1450 سال پہلے وہاں پہ نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی برکات اور ثمرات غار ہیرا پہ آج بھی موجود ہے۔ مناتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن قدرت کے رنگ بھی آپ نے دیکھے، غزہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ پانی سے مر رہے ہیں۔ ایسا ہے ہمارے عوام کا نتیجہ ہے، ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھنے والا شریعت کی وہ سے دونوں برابر ہے۔ ظلم کرنے والا اور ظلم دیکھنے والا شریعت کی روح سے دونوں برابر ہیں۔ جتنی سزا ظلم کرنے والے کی ہے اتنی سزا ظلم دیکھنے والی ہے، دونوں کی سزا برابر ہے شریعت مطہرہ میں۔ اب سنو، غزہ والے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ پانی سے مر رہے ہیں۔ پنڈی والوں، نہ ادھر سکون ہے نہ ادھر سکون ہے۔ مجبور لوگوں سے میں مخاطب نہیں ہوتا، ان کی مجبوری ہے۔ جتنا نقصان آج ہوا ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، گھر تباہ ہوئے ہیں، اس کا اگر 99 اور 98 کا فگر آخری حصہ نکال کے ہم ادھر بھیجتے تو کیا اتنا نقصان ہوتا؟ کہتے کہ پتھر وہاں سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پانی اچانک آ جاتا ہے، بادل پھٹتے ہیں، پہلی دفعہ سنا ہے، پر یہی تو اس کی قدرت ہے۔ نہ سمجھنے والے کو تو سمجھ نہیں آتی۔ بتاؤ نا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑتی رہی، سبحان اللہ، سمجھ لگی؟ تو بولو تو صحیح، سمجھ لگی؟ فرعون کے سامنے موسیٰ کا ڈنڈا، پاکستان کے نقشے کے برابر سانپوں کو نگل گیا۔ فرعون کو سمجھ لگی؟ درباریوں کو سمجھ لگ گئی، فرعون کو سمجھ نہ لگی۔ ہاتھ میں کنکریاں رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دیتی ہیں، ابو بکر اور اس کی جماعت کو سمجھ لگ گئی، ابو جہل اور اس کی جماعت کو سمجھ نہ لگی۔
اللہ نے دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا. یہ یاد رکھو, مسلمانوں کی مدد کرو, وہ ہمارے بھائی ہیں. آج مشکل میں ہے, کل اللہ انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے گا. تعاون کرو ان کے ساتھ. یہ دنیا وہ بھی چھوڑ گئے, ہم نے بھی چھوڑ جانی ہے. میرا مشورہ یہی ہے, اس لیے سارے میلاد سادگی سے مناؤ. یہ چندہ اکٹھا کر کے ادھر پہنچاؤ. کسی کے اندر یہ اخلاقی جرأت ہے؟ بتاؤ نا, کوئی یہ اخلاقی جرأت کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر یہ اخلاقی قوت ہے؟ مجبور ہیں بھائی, لوگ کیا کہیں گے. مولوی تو بیچارہ اوپر سے مجبور ہے. بھائی اہل محلہ کو کس سے مجبوری ہے؟ پیسہ اکٹھا کرو. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ محفل بغیر پیسے کی بھی ہو سکتی ہے. میلاد کا جشن بغیر چڑیوں کے بھی ہو سکتا ہے, اور گیدوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ پیسہ ادھر پہنچاؤ, میں کر کے دکھاتا ہوں, میں بونگی نہیں مارتا. جادو کو جو سر چڑھ کے بولے, یہ ہمیں اخلاقی جرأت کرنی پڑے گی. جہاں جہاں کا کوئی ہے ادھر جا کے یہ پیغام پہنچاؤ. یہ ثواب ہے. میں ایک جگہ پہ گیا تو مولوی صاحب صبح سپیکر کھول کے لگے, پھر آگے حاضر تھے. ہر سال کی طرح ہم میلاد منائیں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. ایک گھنٹہ میں سنتا رہا. میں پھر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت, یہ ممبر تو وہ تھا جہاں پہ اسلام کی فتوحات کا آغاز ہوتا تھا. یہ ممبر تو وہ تھا جہاں پہ خوشخبری سنائی جاتی تھی, فلاں علاقہ مسلمانوں نے فتح کر دیا ہے. پھر ممبر سے یہ آواز آتی تھی, آ جاؤ مال زکات لے جاؤ. نفر کام کے لیے پیسے 1 روپیہ مانگ رہے. وہ بھی اسلامی ملک ہو. توجہ میری طرف, بات کڑوی ہے, ہضم مشکل سے ہوگی, سننا آپ کے لیے ضروری ہے, بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے. مسجد کے لیے ہم چندہ مانگیں گے آپ سے. اسلامی اسٹیٹ کے اندر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسجد کے لیے چندہ دو, اور آپ کے گھر میں دینا ہے نا, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ قرضاً حسنا, آیت کس طرح حسن فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ کی راہ میں جب تم دیتے ہو, اللہ اس کو بڑھاتا ہے, اتنی کثرت کے ساتھ بڑھاتا ہے, تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تو ہم ہے نا سوچ سوچ کے مسجد کے لیے, سوچ سوچ کے میلاد کے لیے چندے دیتے ہیں, سوچ سوچ کے صدقہ و خیرات نکالتے ہیں. اللہ کی راہ میں دیا ہوا, اللہ قرآن میں کہتا ہے, خدا کی قسم خدائی مٹ سکتی ہے, میرے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اللہ پھر پڑھاتا ہے اس کے لیے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے. یہ ہم چھتوں کے نہیں ہے. آواز کرنا ایک دفعہ کر دی بھائی, میلاد آ رہی ہے, مسجد کے لیے دو, مسجد کا بل ہے, مسجد کی ضرورت ہے, مسلمان مشکل میں ہیں, بس اعلان ہو گیا. یہ ایمان والے کا ایمان خود ہی بڑھ جاتا ہے. اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے. دو یا نہ دو, آمین تو کہو نا. خدا کی قسم یہاں پہ رب دعا کو قبول کرتا ہے, اس لیے میں آمین کروا رہا ہوں. اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے.